اور یہ صاحب کل پنجاب اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ کے انتخاب جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کل قومی اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر کے اگینسٹ میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر؟ دیکھیں پنجاب اسمبلی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اوپر سمدہ شہباز شریف صاحب جیت جاتے ہیں اور نیچے کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے تو پھر وہی کیفیت ہوگی کہ جیسے اوپر بے نظیر تھی اور نیچے نواز شریف تھی اور ناکوں چنے چبا دیے گئے تھے. پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے مجے ہوئے، ایک زمانے میں جام صاحب ہوتے تھے، جام صادق علی، وہ ہوتے تھے مجے ہوئے کہ انہوں نے بے نظیر کی پوری اور پیپل پارٹی کی پوری اس کو بالکل ختم کر دیا تھا اکثریت کو. اور دوسرا پرویز الہی صاحب، آپ سوچیں کہ 143 نون لیگ کے لوگ تھے کہ جو اس وقت یہاں پر شامل ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کا دور تھا، ایسی بات نہیں ہے. پرویز مشرف جو تھا وہ اپنی قومی اسمبلی کے اندر جتوا نہیں سکا تھا. ظفر اللہ جمالی کو 12 ووٹوں کی ضرورت تھی جو بے نظیر نے باقاعدہ پیٹریاٹ بنا کے ان کو دے دیے تھے، اور ایک ووٹ جو تھا وہ پھر بھی اعظم طارق کا لینا پڑا تھا. لیکن نون لیگ کے گڑھ میں 8 سال تک پرویز الہی صاحب نے ان کا میئر نہیں آنے دیا. میاں عامر جو تھے وہ میئر تھے، ان کے مخالف تھے، اور یہاں پر لاہور کی وہ سویپ کر کے چلے گئے تھے اور پورے پنجاب کے اندر سویپ کر کے چلے گئے تھے. تو پرویز الہی کی اور خصوصاً چودھری ظہور الہی خاندان کی اور باقی چیزوں کی ایسی صورتحال ہے کہ لوگوں کے ہاں ان کی بڑی، جسے کہتے ہیں ایک عزت رکھ رکھاؤ باقی چیز. اور پنجاب میں جس قسم کے لوگ جیت کے آتے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کوئی ڈیموکریٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس والے لوگ ہوتے ہیں، جاٹوں کے لوگ ہیں. آپ خود سوچیں ابھی خانیوال کا جو الیکشن ہوا تھا، اس خانیوال کے الیکشن کے اندر جو پہلے اس میں نون لیگ میں تھا وہ اس میں چلا گئے تھے، محترمہ جو تھیں وہ اس میں پی ٹی آئی میں چلے گئی، جو پی ٹی آئی والے تھے وہ نون لیگ میں آ گئے تھے. تو 40,000 جو تھے وہ اپنا نظریاتی ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے اور 45,000 نظریاتی ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے. تو یہاں نظریاتی دوسری والے مسئلہ نہیں ہے. تو کل بالکل یاسر ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز جیتا بھی تو 1 یا 2 ووٹوں سے جیتے گا، اور اگر پرویز الہی جیتا بھی تو تب بھی 1 یا 2 ووٹوں سے جیتے گا. اور یہ صاحب اگر پرویز الہی صاحب جیتے ہیں کل ایز اے سی ایم پنجاب کے طور پہ آ جاتے ہیں، کیا یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی نیشنل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں ایک بہت بڑی کانسپریسی تھیوری ہے جو کہ اپوزیشن میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ گئی ہیں تو پرویز الہی کیوں نہیں چھوڑ کے گئے، اور اچانک رات کو 12 بجے پرویز الہی کو کیوں کہا گیا ہے. ایک کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے خاص طور پر ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں پر رہیں، ہم آپ کو لے کے آئیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ نون لیگ کے پاس صرف جو ہے وہ پنجاب ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جنوبی پنجاب جو ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی اپنا ان روڈ بنائے گی، کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتیں گے. اگر نون لیگ سے جیتے تو مسئلہ ہو گیا. اور سینٹرل پنجاب جو ہے اس کے اندر پرویز الہی صاحب اپنا جو ہے وہ ان روڈ بنائیں گے اگلے الیکشنوں کے اندر. تو پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا اگر پرویز الہی، کیونکہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے تو آدمی ہیں، بلکہ یہاں پر لوگ آئے تھے اور نے یہی کہا تھا جو ایم کیو ایم والے کہ ہم تو پرویز الہی کو دیکھنے آتے ہیں. تو کل جو ہے شام 4 بجے پتہ چل جائے گا کہ گیم کیا چلی گئی ہے. اگر تو پرویز الہی نیچے جیت گئے اور اوپر شہباز شریف آ گئے تو پھر شہباز شریف کے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے کہ جو سلوک کبھی نواز شریف بے نظیر کے ساتھ نواز شریف کیا کرتے تھے یا ہمارے اکبر بگٹی صاحب کیا کرتے تھے. تو یہ بڑی عجیب، یہ کوئی ون ون سچویشن کل کی صورتحال نہیں ہوگی کل بڑی. لیکن اگر دونوں جیت جاتے ہیں تو پھر ایک بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے پاؤں پہ بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے اور وہ نہیں ممکن نہیں. مجھے پرویز الہی صاحب کا رات کو 12 بجے اس طرف جانا، جبکہ باپ جیسی پارٹی اس طرف چلے گی جو کہ اشاروں پہ چلتی ہے. نہیں، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور یہ صاحب کیا اچانک زرداری صاحب کا وہ بات کہ جناب ہمیں مبارکباد دے کے جاتے ہیں تو دوسرے سے صبح جو ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی خواب تو نہیں آیا ہوگا نا؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ جو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ یکدم ان کا رخ یہاں سے ادھر چلا گیا. دو تھیوری ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب نہ تو کچی گولیاں کھیلے ہوئے ہیں، نہ وہ ایک کچے قسم کے سیاستدان ہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کہیں، مونس الہی نے کہا بالکل نہیں، میں اس خاندان کو جانتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی تو چودھری ظہور الہی مرحوم ہمارے برچے سرور کا صدر تھا، بہت ان سے ملنا جلنا تھا. اینٹی بھٹو تھے، انہوں نے بھٹو کے زمانے میں بہت لڑائی کی تھی، کولو جیل میں رہے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الذوالفقار نے انہیں شہید کیا تھا. تو یہ جب پیپل پارٹی میں شامل ہونے تھے
پورے خاندان میں شور مچ گیا تھا. ان کی والدہ چودھری شجاعت کی، انہوں نے کہا تھا کہ میں خود باہر نکل آؤں گی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے. نواز شریف فیملی نے ہمیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم کیا کریں ہمارے کو. تو پھر پورے خاندان نے ایک فیصلہ کر کے جاؤ، وہاں اکٹھا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں نا نواز شریف شہباز شریف لاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے ان کے ساتھ 8-9 سال کام کیا ہے. اوپر اور ہوتا ہے نیچے اور، یہ بالکل غلط ہے. دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں ایک ہی رائے رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی کنسنسس کے ساتھ اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. ایک اس طرف ہو جاتا ہے، ایک اس طرف ہو جاتا ہے. تو اصل سچویشن یہ ہے کہ کل کا سچویشن بتائے گی کہ اگر تو وہ دونوں جیت گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا، پھر تو ایک ایجیٹیٹو پالیٹکس شروع ہو جائے گی اس کے بعد. لیکن اگر وہاں پر جیتے ہیں پرویز لائی پنجاب کے اندر، اور پنجاب وہ سیاست کی جگہ ہے کہ جہاں گزشتہ 100 سال سے صرف وفاداریاں ہی بدلی ہیں، کچھ اور نہیں بدلا. یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں رات ڈاکٹر خان صاحب، جو کہ خان عبد الغفار خان کا بھائی تھا، اینٹی پاکستان تھا، جس کی حکومت کو قائد اعظم نے ختم کیا تھا، یہ راتوں رات اس کے ساتھ بنے تھے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. رائٹ ہو گیا. اور یہ صاحب افتخار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر ذرا ان سے بھی اسی معاملے کے اوپر تجزیہ لے لیتے ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں جاننا چاہوں گا پنجاب کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف وفاق میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بڑے سرپرائز کی بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل بڑا سرپرائز ڈے ہوگا. تو وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ آپ میں تو بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوگا، اور جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، وہ جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا ہے ان کو مار دھار کی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. اور اس کے بعد اسپیکر کہے گا کہ چونکہ حالات ایسے ہو گئے، روڈی ہو گئے ہیں، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، تو چلا جائے گا اور اجلاس غیر معینہ شکل ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اس میں کوئی ہائی ٹرین کے کیسز وغیرہ بنائے جائیں گے. تو یہ ہوگی اگلی کہانی. تو سرپرائز یہی ہے افتخار صاحب، یہ سرپرائز ہے؟ اور کیا سرپرائز ہے؟ جب ان کو نظر آ رہا ہے کتنے ووٹ ان کے خلاف ہیں، لوگ اسمبلی میں کھڑے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو کاؤنٹ کرایا، اس کے علاوہ اور کیا سرپرائز ہے؟ ایک سرپرائز یہ ہو سکتی ہے کہ آرمی آ جائے. اچھا یہ آپشن موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، what can be سرپرائز. دیکھیں بات سنیں، کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار میں مجھے کوئی سرپرائز اس لیے نظر نہیں آتا کہ ان میں سے تو اب تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی انہوں نے شامل نہیں کیے اس کھیپ میں جو ان کے پاس ہے. اگر وہ پی ٹی آئی والے شامل کر لیتے تو جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ان کا ریفرنس بھیجا ہے اسپیکر کو، تو سمجھ آتی تھی کہ وہ اسپیکر استعمال کر سکتے کہ میں ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کرتا، میں ایسا نہیں کرتا، سب بہانے بن سکتے تھے. وہ بھی بات نہیں ہے. بات تو کلیئر کٹ ہے کہ دیر آر 172 ووٹ سے زیادہ ووٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف. وہ چیز 8 تاریخ کو انہوں نے ریکوزیشن کی تھی، آج 2 تاریخ ہوئی، ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. اور تو مجھے سمجھ نہیں آتا کل ماردار ہو، ان کو روک دیا جائے، ان پہ پریشر کیا جائے اور ایسی صورتحال پیش کر دی جائے، کیونکہ جو رولز ہوتے ہیں اس میں اجازت ہے اسپیکر کو اگر یہ حالات ہو جائیں تو وہ کہہ گا جی مجھ سے نہیں چلایا جا رہا ہے، ایوان میں بہت بدتمیزی ہو رہی ہے، راؤڈیزم ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. اور پھر گیا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ختم ہو گیا. تو کانسٹیٹیوشنل رستہ اگر آپ روکیں گے تو پھر جو دوسرا فرقہ میں نے کہا ہے اس کانسٹیٹیوشنل رستے کو روکنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوں گے تو ریاست نے تو بہرحال رہنا ہے نا، ریاست میں تو چلنا ہی نہیں چلنا. افتخار صاحب اگر یہ ہو جاتا ہے اسپیکر رولنگ دے دے کہ ایوان کا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور وہ مؤخر کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کب تک یہ کیونکہ اپوزیشن تو خاموش نہیں بیٹھے گی، کیونکہ ان کے پاس تو نمبر نہیں ہے. اپوزیشن کو آپ اسے کریں، بالکل تیاری کر لیجیے. آج دستخط کر رہا تھا میرا دوست، اپنا کیا نام ہے جو وزیر بنا ہے لا اینڈ پارلیمنٹ افیئر کا، انہوں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے. اس سارے معاملے کا انہوں نے بہت اچھا بندوبست کیا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی جرنلسٹ بھی ہیں جن کے اوپر ہائی ٹرین کا کیس بنے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو ایسے تو نہیں وہ گورنمنٹ چلانا چاہتے، وہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ سب تیاری کیے بیٹھے ہیں. اصل میں پرابلم تو ان کا یہ آ گیا کہ آئین پتہ نہیں انہوں نے آئین کو غور سے پڑھا نہیں تھا یا ان کا خیال نہیں تھا کہ اتنے لوگ ہیں میں نے ان کے خلاف ہو جائیں گے جو آئینی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے. اب اس آئینی ریکوائرمنٹ سے نکلنے کا رستہ کوئی نہیں. تو آئین اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ویسے افتخار صاحب؟ کیونکہ کل تو آئین بڑا کلیئر اور اسپیکر جو ہے وہ اجلاس
ملتوی کر دیتے ہیں, مؤخر کر دیتے ہیں. آئین کی روشنی میں آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ کچھ بھی ہو جائے, جس طریقے سے ابھی احمد بلال محبوب صاحب کی اگزامپل دی فواد صاحب نے, کیا یہ ساری کارروائی اور اگر ماحول خراب ہوتا ہے اسپیکر کے پاس آئینی اور راستہ ہے کہ وہ مؤخر کر دے اجلاس کو, جبکہ کل آخری دن ہے ووٹ ہونے کا؟ دیکھیں آئین پاکستان میرے ہاتھ میں ہے. آئین پاکستان کا بہت جگہ پہ خاموش ہے, اور جہاں آئین خاموش ہو وہاں سپریم کورٹ کی کوئی پاور نہیں کوئی اس کو انٹرپریٹ کرے. جو نااہلی کی انہوں نے بحث کی ہے نا, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے نااہلی کی کوئی مدت نہیں بتائی ہوئی, اس لیے ہم کچھ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. ایک نااہلی اس وقت تک ہے جب آپ مدت بتائیں گے. آپ آئین میں بتا دیں 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, چونکہ آپ نے کچھ نہیں بنائی تو یہ ساری عمر کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو انٹرپریٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ لکھیں, ورنہ یہ خود بخود ہم لکھ دیں گے, ہم اسی حساب سے فیصلہ کر دیں گے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سپیکر کے بارے میں یہ ہے کہ سپیکر کا کوئی کام چیلنج نہیں ہو سکتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اچھا, کہ سینٹ کے اندر 7 ووٹ جو تھے, آپ کو پتہ ہے سینٹ کے الیکشن کے اوپر, چیئرمین سینٹ کے 7 ووٹ جو تھے موروں کے اوپر جو تھے وہ انہوں نے غلط کیا. حالانکہ موریں لگی ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, ادھر سے ادھر ہوئی تھی, وہ موروں کو لے کے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے گئے تھے. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپیکر کا فیصلہ جو ہے آپ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے, اٹس ون اینڈ دا فائنل. اب ہوگا کیا, یہ اصل بڑا ایشو ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا, تو پھر وہ اکبر بگٹی صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے. اس نے کہا 58(2)B آپ لے آئے, اور وہ بڑا اچھا والو رکھا ہوا تھا کہ فاروق لغاری نے اسمبلی توڑ دی, غلام ساق نے توڑ دی, یا کر دی اسمبلی, وہاں جا کے چیلنج ہوگی. آپ 58(2)B لے کے آ گئے نواز شریف صاحب, اب مارشل آئی آئے گا, اور وہ مشرف آ گیا. تو جب والو نہیں رکھے جاتے, جب سپیکر کو اختیارات اس طرح کا دے دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ووٹ نہیں گنتے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں اس اسمبلی کے اندر موجود تھا, اکبر بگٹی صاحب کا الیکشن ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا. تو ایک مولوی صاحب تھے, مولانا خوستی صاحب, ان کا ووٹ خریدا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا, تو ان کو 5 لاکھ روپے رات کو نکول کے دیا گیا تھا کہ آپ ووٹ. اب وہ بندہ جو تھا اس کا ووٹ ڈوینڈلنگ ہو رہا تھا. تو بارزئی صاحب جو تھے وہ سپیکر تھے, انہوں نے اکبر بگٹی کا ووٹ بڑھ رہا تھا, انہوں نے اس بندے کو کہا تم پیشاب کرنے کے لیے نکلو. وہ پیشاب کرنے کے لیے نکلا, اور انہوں نے پیچھے ووٹ گنا, جیسے گنا اپنا کاسٹنگ ووٹ کے ڈال دیا. اب ظفر اللہ جمالی اس کے بعد 7 مہینے تک لڑتا رہا, حالانکہ گنجائش موجود تھی اس کے اندر, اور وہ اسلم ظفر جہاں سے جا کے لڑتا تھا. تو کل کیا ہو جائے گا ریاض صاحب, یہ ذرا کنکلوڈ کیجئے گا کہ اگر اسپیکر یہ کارروائی کرتے ہیں اور آئین اس پر ہوگا. دیکھیں اگر کبھی انہوں نے کیا دیا, اور اسپیکر نے کہا کہ I cannot run the house, یہ سچویشن نہیں ہے, میری یہ فائنل رولنگ ہے, آپ جب تک سکون سے نہیں بیٹھتے میں نہیں چلا سکتا, تو آرٹیکل 94 آئے گا. 94 کہتا ہے the president may ask the prime minister to continue to hold office until his successor enters upon the office. کہ وزیر اعظم کو وہ کہے گا جب تک تمہارا کوئی اگلا آنے والا آتا نہیں اس وقت تک تم وزیر اعظم ہے, اور جب تک وہ وزیر اعظم ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, پولیس بھی اس کے متحد ہے, FIA بھی اس کے متحد ہے, رینجرز بھی. پھر کیا ہوتا ہے, بھٹو والا کام ہوتا ہے کہ بھٹو نے یہ کام کیا تھا, پوری دنیا اسمبلی کے گرد کھڑی ہوگی تھی 9 اپریل کو یہاں لاہور کے اندر, ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا نہیں گھسنے دے گے, اس نے گھسایا, شور مچا, باہر شور مچا, آخر میں کون آیا, جنرل ضیاء الحق. تو آپ انتظار کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی. اور عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی, اور یہ حذیفہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حذیفہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو کنٹینیو کریں گے, تو بڑا عجیب و غریب. کل کا دن اللہ خیر کرے, پاکستان کے لیے بڑا بھاری لگ رہا ہے مجھے.